بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ بھارت کی جانب سے پہل کر دی گئی رات کی تاریکی میں پاکستان کے 6 مقامات پر 24 میزائل حملے بھارت کی فوج کی جانب سے کیے گئے، لیکن اس بزدلانہ کارروائی کے نتیجے میں، اس بزدلانہ کارروائی کے جواب میں جو پاکستان کی فورسز نے، پاکستان کی فضائیہ نے، پاکستان کی بری افواج نے جو جواب دیا ہے، اس کے نتیجے میں مودی سرکار کو، ان کی افواج کو، ان کی فضائیہ کو، ان کی بری فوج کو کتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس کا اعتراف نہ صرف انڈین میڈیا کر رہا ہے بلکہ عالمی میڈیا بھی پاکستان کے منہ توڑ جواب کا اعتراف کر رہا ہے۔ آرمی چیف عاصم منیر نے جو کہا تھا کہ پاکستان کی طرف اگر بھارت میلی آنکھ سے دیکھے گا، اگر پہلگام واقعے کو جواز بنا کے، آڑ بنا کے پاکستان کی خود مختاری کو، پاکستان کی سلامتی کو اور پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تو بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اور تاریخ ساز جواب جو ہے بھارت کو دیا جائے گا۔ تو انڈین میڈیا نے اس بھاری نقصان کے بعد کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے، مودی سرکار کی چیخیں کیسے نکلی ہیں اور بھارت کے بارڈرز پہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے کیسے لگے ہیں، پکچر ناظرین ابھی باقی ہے۔ بھارت کو بے شک پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، لیکن اصل پکچر ابھی باقی ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل بھارت کی جانب سے جو پاکستان پہ جنگ مسلط کی گئی ہے، اس کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، بھاری نقصان بھارت کا جو ہوا ہے، ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو، نہ صرف ہماری اس ویڈیو کو بلکہ جتنے بھی پاکستان کے بلاگرز ہیں ان کی ویڈیوز کو آپ نے دنیا تک پہنچانا ہے، پاکستان کی عوام تک پہنچانا ہے، اور یہ پیغام پاکستان کی عوام کو جانا چاہیے کہ مشکل کی اس گھڑی میں جب بھارت کی جانب سے پاکستان پہ جنگ مسلط کی گئی ہے تو پاکستان نے بھارت کی فوج کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے، تو افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام جتنا ہو سکے سڑکوں پہ نکلیں اور پاک فوج کا حوصلہ بڑھائیں، پاک فوج کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کریں۔ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں بھی اور آگے جس کو بھیجیں اس کو یہ کہیں کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ نے آگے اس کو فارورڈ کرنا ہے، آگے اس کو شیئر کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، پاکستان کے عوام سڑکوں پہ آ کے اپنے فوجی جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں، اپنے فوجی جوانوں کی جو کامیابی ہے اس میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، کیونکہ ابھی بھارت کے خلاف پاکستان نے صرف دفاعی جوابی کارروائی کی ہے۔ یہ جو حملہ پاکستان کے اوپر 6 مقامات پہ بھارت کی جانب سے کیا گیا، 24 جو میزائل پاکستان کے 6 مقامات پہ داغے گئے، پاکستان نے اس کا ابھی جواب دینا ہے۔ پاکستان اس حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت۔ تو یہ میری آپ سے ایک درخواست تھی۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں بھارت کی جانب سے جو 24 حملے پاکستان پہ کیے گئے، میزائل نشانہ بنایا گیا میزائل کے ذریعے پاکستان کے 6 مقامات کو، اس کے نتیجے میں اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، 8 پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں اور درجنوں پاکستان کے شہری زخمی ہیں، ان کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی افواج کا حوصلہ بلند ہے۔ کیسے حوصلہ بلند ہے؟ یہ دیکھیں کہ اب تک پاکستان نے 6 بھارتی لڑاکا طیارے، 6 بھارت کے جہاز جو ہے پاکستان نے مار گرائے ہیں، جس میں 3 رافیل طیارے ہیں۔ اور رافیل طیاروں کے حوالے سے آپ کو بتاتے جائیں کہ مودی سرکار فرانس کے ساتھ رافیل طیاروں کی خریداری کا ایک اور معاہدہ کرنے جا رہی تھی، اور غالباً جو میں نے کسی جگہ پہ پڑھا ہے یا سنا ہے ابھی 1-2 دن پہلے کہ 300 ملین ڈالر کا ایک رافیل طیارہ بھارت نے فرانس سے خریدنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو خریدے گئے جہاز تھے، رافیل جو لڑاکا طیارے تھے، پاکستان نے بھارت کی بزدلانہ کارروائی کے جواب میں 3 رافیل طیارے مار گرائے ہیں۔ 3 رافیل طیاروں کو زمین پہ لٹا دیا ہے۔ اس کا ملبہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پاکستان نے ان جہازوں کو جو ہے وہ مارا ہے، ان کو تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جہاز SU-30 اس کو پاکستان نے مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ 5واں جو جہاز ہے UAV، اس کو بھی پاکستان کی افواج نے، فضائیہ نے نشانہ بنا کے ایئر ٹو ایئر میزائل کے ذریعے ٹارگٹ کر کے اس کو گرایا ہے، اس کو تباہ کیا ہے۔ اور MiG-29
میک 29 یہ رشین جہاز ہے، اس کو بھی پاکستان نے جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ انڈین ایئر فورس کا یہ جہاز تھا۔ اور ایک ڈرون، بھارت کا ایک ڈرون جہاز بھی پاکستان کی جانب سے گرایا گیا ہے۔ اور اس ناظرین کارروائی کے بعد میک 29 کا مذاق تو 2019 میں بھی بھارت کی فضائیہ نے بنوایا تھا پاکستان کے ہاتھوں، جب ابھینندن کا میک 21 پاکستان نے مار گرایا تھا، تو تب میک 21 بنانے والی رشین کمپنی کا مذاق بنا دیا تھا کہ ایک جہاز جو پاکستان میں کارروائی کرنے کے لیے آیا اسے پاکستان کی فضائیہ نے مار گرایا۔ اور جو رافیل طیارے ہیں، رافیل طیاروں کو گرانے کے بعد اب اس کمپنی کا دیوالیہ ایسے نکلا ہے کہ جو شیئرز تھے، 3 رافیل طیارے زمین پہ گرنے کے بعد، تباہ ہونے کے بعد، اس کے جو مارکیٹ شیئرز کی جو ویلیو تھی اس میں ڈکلائن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور جو بھارت رافیل طیاروں کی نئی ڈیل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس ڈیل کے اوپر بھی کوسچن مارک جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ اور بتایا سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ جا رہا ہے کہ اس کارروائی میں جو پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے خلاف کی ہے، بھارت کی بزدلانہ کارروائی کے جواب میں کی ہے، پاکستان کے F-16 طیاروں نے، پاکستان کے JF Thunder 17 جہازوں نے، اور پاکستان کے C-10 جو چائنا سے نیا پاکستان نے جہاز دیا ہے، اور اس میں جو لگا نیا ریڈار سسٹم ہے، جو باقی جو وہاں پہ ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی جا رہی ہے، جو PL-15 میزائل ہے، ان کے ذریعے، یعنی ان 3 پاکستان کے لڑاکا طیاروں نے PL-15 میزائل، C-10 ہو گیا، JF Thunder 17 ہو گیا، F-16 ہو گیا، ان طیاروں کے ذریعے پاکستان نے بھارت کی فضائیہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ 6 جہاز پاکستان نے مار گرائے ہیں۔ اگر کوئی اس بات کو ایڈمٹ نہیں کرتا ہے تو 4 جو بھارتی لڑاکا طیارے ہیں ان کے تباہ ہونے کا، ان کے زمین پہ بچھ جانے کا انڈین میڈیا خود اعتراف کر رہا ہے، انڈین حکام خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور اب ناظرین اس شکست کے بعد آپ یہ دیکھیں، اس ناکامی کے بعد جو پاکستان پہ حملہ کیا گیا، انڈین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، انڈین میڈیا کیا شوشہ چھوڑ رہا ہے۔ پہلے تو کسی لڑاکا طیارے کے گرائے جانے کا، اس کے تباہ ہونے کا انڈین میڈیا اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ اب 4 لڑاکا طیارے برطانوی جو بھارتی حکام ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 4 فضائیہ کے طیارے انڈین فورسز کے، پاکستان نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ اعتراف اب خود انڈین میڈیا کر رہا ہے۔ لیکن ساتھ میں اب انڈین میڈیا نے جو پلٹا کھایا ہے، پلٹا اس طریقے سے کھایا کہ اپنی رپورٹنگ نہیں کر رہے کہ بھارت کو کتنا نقصان پاکستان نے اس ایکشن کے جواب میں جو ریئیکشن دیا ہے کتنا نقصان پہنچا ہے۔ اب انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے، پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دعووں کو چھوڑیں جناب، آپ اپنا بتائیں کہ آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہم 6 جہاز بتا رہے ہیں، آپ 4 ایڈمٹ کر چکے ہیں، اب 6 کی بات کریں کہ 6 ہوئے ہیں نہیں ہوئے۔ اور ناظرین جس کارروائی میں، جس انداز سے پاکستان نے یہ بھارت کو جواب دیا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ 1-2 دن اور جاری رہا تو اتنے بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے پاکستان کی فضائیہ مار گرائے گی کہ بھارت کو شاید یہ کہنا پڑ جائے، انڈین میڈیا کو شاید یہ کہنا پڑ جائے کہ اتنے طیارے تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں۔ یعنی 6 کو ایڈمٹ نہیں کر رہے۔ مجھے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ 6 کے اوپر بھارت نہ کہہ دے کہ ہمارے پاس تو ٹوٹل تھے ہی 5، تو 6 تو ہمارے تھے ہی نہیں۔ شاید انڈین میڈیا، انڈین حکومت نے یہ کہہ دے جس تیزی کے ساتھ پاکستان نے بھارت کو یہ جواب دیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف عاصم منیر نے بھارت کو یہی پیغام دیا تھا DG/ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کے ذریعے کہ چوائس بھارت کی اگر پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے، لیکن اگر بھارت نے حملہ کیا تو اس کا جواب پاکستان کیسے دے گا، یہ چوائس پاکستان کی ہوگی۔ اس جنگ کو کہاں تک لے کے جانا ہے، اس جنگ کا اختتام کہاں پہ کرنا ہے، یہ چوائس بھی پاکستان کی ہوگی۔ تو بھارت نے اپنا کارڈ کھیل دیا ہے اور پکچر ابھی باقی ہے۔ پکچر کیسے باقی ہے اس کی ڈیٹیل پہ آنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ناظرین رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے جو کارروائیاں کی ہیں اس میں کئی بھارتی جو فوجی ہیں جہنم واصل ہوئے ہیں، کئی بھارتی شہری زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ چورا کمپلیکس پہ سفید جھنڈا بھارت کی افواج کی جانب سے لہرا دیا گیا ہے، اور بھارتی افواج جو ہے اپنے کیمپوں کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اور یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھارت کا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیٹالین ہیڈ کوارٹر بھی تھا مہار کا، 6 مہار کا بیٹالین ہیڈ کوارٹر، اسے بھی پاکستان کی افواج کی جانب سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ 6 مہار کا بیٹالین ہیڈ کوارٹر جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے جو ہے بنایا گیا تھا۔ اور اب ناظرین اس پاکستان کی کارروائی کے بعد جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان کی طرف سے 2 مختلف ٹویٹس کیے گئے ہیں۔
एक उनका ये कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी बनी है, जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पे इनकर्जन की गई है, इस सारी सूरत हाल को करीब के साथ अमेरिका मॉनिटर कर रहा है। और फिर इसके बाद मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो मुशीर हैं, जो कि DGISI हैं, आसिम मलिक साहब, उनके साथ रब्ता किया है और उनसे ये दरख्वास्त की है कि इस हालात में जब भारत की जानिब से पाकिस्तान पे हमला किया गया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है, तो मज़ीद कशीदगी बढ़ाने से गुरेज किया जाए। लेकिन जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है, भारत ने पहल कर दी है, तो जवाब अभी पाकिस्तान देने का हक महफूज रखता है अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत। ये जो पाकिस्तान ने भारत की चौकियों को, भारत की फ़ौज को, फ़िज़ाइया को, बरी फ़ौज को नुकसान पहुँचाया है, ये सिर्फ दिफाई कार्रवाई में नुकसान पहुँचाया है। इस हमले का जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालिमत को नुकसान पहुंचाया गया है, इसका जवाब पाकिस्तान ने देना है। और फैसला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किया जाएगा, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। और इसके साथ वहाँ पे अस्करी क़यादत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फ़िज़ाइया के सरबराह, बरी फ़ौज के सरबराह, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना और इसके अलावा मुतलका जो मिनिस्टर्स हैं, मुतलका जो हुकाम हैं, DGMO मौजूद होंगे, DGISI मौजूद होंगे, DGMI मौजूद होंगे और बताएंगे कि अब तक पाकिस्तान के ऊपर जो रात की तारीकी में भारत ने बुज़लाना कार्रवाई की है, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने भारत को जो मुँह तोड़ जवाब दिया है, उसका कंसिक्वेंस क्या है, उसका आउटकम क्या है। और अब पाकिस्तान भारत के इस बुज़दिलाना हरकत के नतीजे में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने की पहल के बाद पाकिस्तान के कौन से ऐसे हिकमत अमली और भारत के ऐसे कौन से ठिकाने हैं जिन्हें पाकिस्तान निशाना बनाएगा, ये सारा नाज़रीन होमवर्क ऑलरेडी पाकिस्तान मुकम्मल कर चुका है। लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिर्फ ये फ़ैसला होना है और फिर उस फैसले के ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद करना है। लेकिन पाकिस्तान के जवाब से पहले जो LOC के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज, पाक फ़ौज जिंदाबाद के जो नारे लग रहे हैं, आसिम मुनीर के जो नारे लग रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसके पीछे पाकिस्तान की आवाम उठ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे खड़े हैं। तो अब पाकिस्तान का जवाब आएगा, फ़ैसला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किया जाएगा। लेकिन अब तक जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई से ही भारत को, मोदी सरकार को पाकिस्तान ने भारी नुकसान पहुँचाया है। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बहावलपुर की बात हो रही है कि बहावलपुर में अहमदपुर शरीका के मकाम पर 4 मिसाइल मस्जिद सुबहान पे दागे गए हैं, ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस समय मैं करेक्शन सिर्फ इतनी करना चाह रहा हूँ कि ये अहमदपुर शरीका जो कि मेरा अपना नेटिव टाउन है, मेरा अपना शहर है, वहाँ पे नहीं हुआ, बल्कि ये बहावलपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट है, बहावलपुर शहर का जो बाईपास है, उस बाईपास पर चौक आज़म के करीब ये मस्जिद सुबहान मौजूद है। बहावलपुर की हदूद के अंदर आती है। अहमदपुर शरीका बहावलपुर की तहसील है, लेकिन 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर बहावलपुर से दूर है। लेकिन ये जो अटैक बहावलपुर में 4 मिसाइल हमले जो भारत ने किए हैं, ये बिल्कुल बहावलपुर की जो शहरी हदूद है उसके एज के ऊपर ये मस्जिद सुबहान है, जहाँ पर ये 4 अटैक किए गए हैं। इसके अलावा मुरीदके में किए गए हैं और 6 और मकामात हैं। लेकिन पिक्चर जैसे मैंने कहा अभी बाकी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फ़ैसला होगा कि भारत की इस दहशत गर्दी का, भारत की इस बर्बरियत का, भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पे बुज़दिलाना हमला किया गया रात की तारीकी में, इसका जवाब पाकिस्तान ने कैसे देना है, कब देना है और भारत को कितनी शिद्दत के साथ ये जवाब दिया जाएगा और इस जंग का इख्तिताम कहाँ पे होना है, इस जंग को कहाँ तक लेके जाना है, ये फ़ैसला नाज़रीन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, मिल बैठ के वहाँ पर फ़ैसला होगा। और फिर जब पाकिस्तान अपना जवाब देगा, जैसे बालाकोट के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया था, उसके बाद फिर भारत के साथ कोई बात करनी हुई तो बात करेंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान ने ठोक बजा के जैसे कहा था, उसी तरीके से भारत को अब तक जो है नाको चने चबवा दी हैं।